تو یہ مغرب تا عشاء کی عبادت ہے نا، اس کا وقت میں سے واقعی بہت تھوڑا ہوتا ہے. مغرب کی نماز کے بعد عشاء کا وقت بہت جلدی شروع ہو جاتا ہے. زیادہ سے زیادہ نہیں، کم از کم 1 گھنٹہ 18 منٹ ہوتا ہے غروب آفتاب سے لے کر عشاء تک کا وقت. اب مغرب پڑھتے ہیں، اوابین پڑھتے ہیں، تو کافی وقت تو ہمارا اس میں پاس ہو جاتا ہے. 1 گھنٹہ 18 منٹ باپا، اتنا لمبا ہوتا ہے وقت؟ تو اب مغرب 4 5 7 منٹ لیٹ ہوتی ہے اذان عموماً مسجدوں میں، پھر نماز پڑھتے ہیں مغرب کی. ٹھیک ہے نا، مغرب کی نماز پڑھتے ہیں تو پھر جو دعوت اسلامی والے ہوتے ہیں، کہلاتے ہیں وہ نہیں والے، دعوت اسلامی والے اوابین پڑھتے ہیں، کیونکہ مدنی انعام میں ان کے تو مدنی انعامات پر جو عمل کرے گا وہ اوابین پڑھے گا. اوابین کوئی مشکل نہیں ہے. نہ مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعتیں پڑھ دیں، 6 رکعتیں، 2 سنت اور 4 نفل، تو یہ اوابین اس کے ہو گئے. اچھا، اور اوابین کا ثواب ایسا ہے کہ منہ میں پانی آ جاتا ہے. چھوڑنا نہیں چاہیے اس کو، تو کوئی بھاؤ میں نہ چھوڑے، اللہ کرے ہم کسی بھاؤ میں نہ چھوڑیں اس کو. کہ اوابین یعنی کہ جو مطلب مغرب کے 3 فرض پڑھ کے 6 رکعت نماز پڑھے اور بیچ میں کوئی بری بات نہ کرے تو 12 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے. اب یوں جھٹکے میں منٹوں میں 12 سال کی عبادت کا ثواب، یہ کیسے یار چھوڑے آدمی؟ تو یہ دعوت اسلامی والے تو اوابین پڑھتے ہوں گے نا. اچھا، بیان ہوتا ہے، بھلے بیان ہوتا ہے، اچھی بات ہے. تو سنتیں پڑھ کے، فرض پڑھ کے، سنتیں پڑھ کے بیان سن لو، کیونکہ حدیث میں تو بری بات کا منع کیا نا، کہ بری بات نہ ہو تو 12 سال کا ثواب. تو اب بیان سن لیا، ٹھیک ہے، انفرادی کوشش کر لی، ابھی عشاء کا وقت شروع نہیں ہوا، 4 نفل پڑھ لیں، یا 2 نفل باقی تھے وہ 2 نفل پڑھ لیں. تو گیپ کا تو منع حدیث میں نے نہیں پڑھا کہ منع ایک بھی گیپ نہیں ہونا چاہیے اور مسلسل ہو. مغرب کے بعد 3 فرضوں کے بعد 6 رکعت پڑھنی ہے اور بیچ میں بری بات نہیں کرنی. تو دعوت اسلامی والے کیا بری بات بھی کریں گے اور پھر وہ مسجد میں رہ کر بری بات کریں گے؟ انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا. تو بہرحال یہ کہ آپ جتنے بھی صاحب بھائی مجھے سن رہے ہیں، مدنی چینل کے ناظرین سن رہے ہیں، وہ کوشش فرمائیں اور بالکل اپنے وہ اس میں کیا بولتے ہیں، اپنے معمولات میں اس کو شامل کر لیں. اوابین کو 3 فرض 2 سنت یہ تو پڑھتے ہی ہیں. عام طور پہ لوگ 2 نفل بھی پڑھتے ہیں، وہ بھی پڑھنا چاہیے. مزید 2 بڑھا دیں آج کی تاریخ سے. یہ تو کر برسوں سے پڑھنے والے صاحب پڑھتے ہیں ہمارے، اور بھی کافی الحمدللہ صاحب بھائی جو ہیں، صاحب بہنیں پڑھتی ہوں گی. ظاہر ہے کوئی میں نے تو شروع نہیں کیا نا اوابین، وہ تو حدیثوں میں اس کی فضیلت موجود ہے. میرے گھر کی پیداوار تھوڑی ہے، اپنی ایجاد نہیں ہے، یہ تو حدیثوں میں پہلے سے موجود ہے. تو میں مشورہ دوں گا کہ آپ کوشش فرمایا کریں، نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ہم حتی الامکان مغرب کے فرضوں کے بعد 6 رکعت پڑھا کریں گے. اچھا، اب ان میں یہ ہے کہ چاہے ایک سلام سے چاہے تو پڑھ سکتے ہیں. جی ہاں، 2 رکعت، 6 رکعت کی نیت باندھ لی، مطلقاً 6 رکعت، میں 6 رکعت نماز پڑھتا ہوں، یہ نیت کر لی میں 6 رکعت نماز پڑھتا ہوں. اللہ اکبر. اچھا، اب 2 رکعتیں تو آپ نے پڑھ لی، اب 2 کے بعد بیٹھے، یہ بیٹھنا فرض ہے، قاعدہ جو ہے 2 رکعت پر قاعدہ فرض ہے اس میں. اچھا، اب بیٹھ گئے، اب تو التحیات کے بعد درود شریف بھی پڑھ لیجئے، اور دعا کا بھی قول یاد پڑتا ہے کہ اس پہ درود شریف کا دعا بھی پڑھ لیں، ہے نا. تو التحیات کے بعد درود شریف پڑھ لیں، دعا پڑھ لیں. بالفرض درود شریف اور دعا نہیں بھی پڑھی، بھول گئے، کھڑے ہوئے تو کوئی سجدے سے واجب نہیں ہوگا، اس پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن افضل یہ کہ التحیات کے بعد درود شریف بھی پڑھیں، دعا بھی پڑھیں. اب تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں اور ثنا پڑھیں، اعوذ بسم اللہ بھی پڑھیں، اور جو اللہ توفیق دے وہ قراءت آپ سورہ فاتحہ اور سورت پڑھیں. اب 2 رکعت یہ پوری کر کے تو 4 رکعت ہوئی نا. اب 4 رکعت کے بعد پھر بیٹھ جائیں، پھر التحیات، درود شریف، دعا. اب 5ویں رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں اللہ اکبر کہتے ہوئے. تو اب 5ویں میں پھر ثنا، اعوذ بسم اللہ، اور قاعدے کے مطابق نماز ختم کر دی. 6 رکعتیں ہوں گی، اس میں 2 سنتیں بھی آ گئیں، اوابین بھی آ گئی، یہ سب ہو گیا. اچھا، افضل اس میں یہ ہے کہ 2 رکعت پر سلام پھیر لے، افضل یہ ہے. تو اگر کوئی 6 رکعت ساتھ پڑھنا چاہے تب بھی جائز ہے، 2 کر کے
پڑھنا چاہے تب بھی جائز ہے، اور 2 رکعت پڑھ کر 2 رکعت سے پڑھنا یہ افضل بھی ہے، آسانی بھی ہے اس میں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے ناظرین بھی، ہمارے حاضرین بھی انشاءاللہ جل جلالہ اب مغرب کے فرضوں کے بعد اوابین کی بھی دھوم مچائیں گے انشاءاللہ۔ بس یار لوٹا لوٹ کرو، زندگی ہے، لوٹ لو ثواب، باقی مرنے کے بعد ثواب نہیں ملے گا۔ مرنے کے بعد وہ دارالعمل نہیں ہے، قبر ہے نا، قبر دارالعمل نہیں ہے، قبر میں عمل نہیں ہوگا۔ ایسی روایت، ایسی حکایتیں اور واقعات پڑھے ہیں، شاید روایتیں بھی ہیں کہ پھر وہ بندہ جو ہے وہ الحمدللہ کہنے کے لیے ترسے گا، سبحان اللہ کہنے کے لیے ترسے گا، 2 رکعت نفلیں پڑھ لے اس کے لیے ترسے گا قبر میں، لیکن پھر اس کو اب خلاص وہ سانس نکل گیا، دنیا دارالعمل ہے۔ اب جو بعض بزرگوں کے ہیں واقعات کہ انہوں نے نمازیں قبر میں پڑھتا، ان کو دیکھا، تو یہ وہ عبادت کی لذت کے لیے، اب یہ کہ ان کا وہ دارالعمل نہیں ہے وہ، تو یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے کہ یہ بکثرت نمازیں تلاوتیں کرتے تھے تو قبروں میں ان کو یہ انعام ملا ہے، یوں کہیے۔ ترسنے کے باپا مثال یوں یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے کسی کو یہ کہا جائے نا کہ 1 مہینے کے لیے تم وہاں فلاں ملک میں جا رہے ہو، 1 سال کے لیے بالفرض، اور 1 سال میں تم نے جو کمانا ہے نا تم کما سکتے ہو، 1 سال کے بعد تم نے واپس آ جانا ہے۔ تو اب یہ 1 سال وہاں جا کر جو محنت کرے گا نا، جو کوشش کرے گا، تو اس کو اگر 10 سال بھیجو تو شاید اتنی وہ نہ کرے۔ تو اسی پہ اگر غور کر لے کہ جب میں واپس آؤں گا تو شاید یاد آئے کہ یار ترسوں گا، یہ ہوگا وہ ہوگا، تو یہی دنیا پہ اگر یہ سوچ لے کہ مرنے کے بعد کتنا میں ترسوں گا۔ صحیح۔ پارہ 19 سورۃ الفرقان میں ارشاد ہوتا ہے والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما، ترجمہ کنز الایمان، اور وہ جو رات کاٹتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدے اور قیام میں۔ صدر الفاضل رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یعنی نماز اور عبادت میں شب بیداری کرتے ہیں اور رات اپنے رب کی عبادت میں گزارتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے کرم سے تھوڑی عبادت والوں کو بھی شب بیداری کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ جب کسی نے بعد عشاء 2 رکعت یا زیادہ نفل پڑھے وہ شب بیداری کرنے والوں میں داخل ہے۔ سبحان اللہ۔ مسلم شریف میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے جس نے عشاء کی نماز با جماعت ادا کی اس نے نصف یعنی آدھی شب کے قیام کا ثواب پایا، اور جس نے فجر بھی با جماعت ادا کی وہ تمام شب کی عبادت کرنے والے کی مثل ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ دیکھو کتنی آسانی ہے ہمارے لیے، کاش وتر کے بعد کے 2 نفل بھی پڑھنے نصیب ہو جایا کرے، ہم لوگ سستی کر جاتے ہیں۔ ریکارڈڈ کالز ہے پاپا، سوال سنیں۔ السلام علیکم، میرا سوال یہ ہے کہ ایک گاہک آتا ہے 20 روپے کی چیز لینے اور وہ 30 روپے دیتا ہے اور 10 روپے بقایا جو بنتے ہیں اس کے، یعنی کہ وہ جلدی سے چلا جاتا ہے، اگر وہ ہمارے لیے 10 روپے اس کے چیز کے علاوہ 10 روپے ہمارے لیے جائز ہوں گے کہ نہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو بھی ٹیلی فون ریکارڈ کرواتے نا ان سب کی خدمت میں عرض ہے کہ السلام علیکم کہنے کے بعد جواب دینے کا وقفہ ہم کو دے دیا کرے۔ اب میں جواب دینے بیٹھتا ہوں تو وہ اس وقت کچھ بول چکا ہوتا ہے تو اب سوال سمجھ میں نہیں آیا، تو یہ ہمارے جو اسلامی بھائی ہیں ذمہ داران جو ریکارڈ کرواتے ہیں جن سے فون، تو یہ بھی اگر موقع سمجھا دیا کریں ان کو تھوڑا وقفہ دے دو وقفہ دے دو۔ پہلے میں نے 2-4 بار کہا تھا تو وقفے شروع ہو گئے تھے، پھر بھول گئے یا پھر شاید نئے کالرز ہوں گے، تو میں سمجھ نہیں سکا یہ پورا ان کا سوال کیا فرمایا انہوں نے۔ باپا یہ ارشاد سوال کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس گاہک آتا ہے اور 20 روپے کی چیز لیتا ہے، اب اسے 20 روپے دینے تھے، اس نے 20 روپے کی جگہ 30 روپے دے دیے، وہ 10 روپے جلدی کے اندر چھوڑ گیا، زیادہ دے گیا،